فرمایا اور خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں تقویٰ کو لباس کے نام سے موسوم کیا ہے۔ چنانچہ لباس التقویٰ قرآن شریف کا لفظ ہے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ روحانی خوبصورتی اور روحانی زینت تقویٰ سے ہی پیدا ہوتی ہے، اور تقویٰ یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام امانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام امانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تابع مقدور کار بند ہو جائے۔ باریک باریک جو پہلو ہیں ان پر کار بند ہو، ان پر بھی عمل کرے۔ بس یہ وہ معیار ہے جو اگر حاصل ہو جائے تو معاشرے کو بہت سے مسائل سے بچا لیتا ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی مرد اور عورت ہیں، جو مختلف صنف سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کے قوا مختلف ہیں، ان کی صلاحیتیں مختلف ہیں، لیکن میاں بیوی کے رشتے میں منسلک ہونے کے بعد ایک اکائی بن جاتے ہیں، اور یہی وہ رشتہ اور جوڑ ہے جس سے آگے نسل انسانی چلتی ہے۔ اگر اس اکائی میں تقویٰ نہ ہو تو پھر آئندہ نسل کے تقویٰ کی بھی ضمانت نہیں، اور معاشرے کے اعلیٰ اخلاق اور تقویٰ کی بھی ضمانت نہیں۔ آج کل جو غلط قسم کے جینڈر کے نام پر باتیں ہوتی ہیں وہ نسل کی بقا کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اور ہر احمدی کو اس سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ تقویٰ سلامتی کا تعویذ ہے، بس اگر تو آپ سلامتی چاہتی ہیں، اور یقیناً ہر شخص چاہے گا، چاہے وہ کسی مذہب پر یقین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سلامتی کے حصار میں رہے۔ ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے دن اور رات خیریت اور عافیت سے گزریں، ہر دشمن سے محفوظ رہیں، ہر پریشانی سے بچیں، اور کبھی ان کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ یہ تو ہر ایک انسان کی فطری خواہش ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا۔ انی ماں کا یا مسرور، انی ماں کا یا مسرور۔